اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مدن۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج جو حلقہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ہے پی پی 90 بکھر 2، اور یہ حلقہ اس لیے بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں سے سعید احمد نعمانی جو ہے، سعید اکبر نعمانی سوری، وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین جو گروپ تھا اس کے یہ ایک فرنٹ مین تھے، اور فرنٹ پہ جو ہے وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے اور تمام معاملات جو ہے وہ ان کے دیکھ رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں اس وقت ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کی اور ان کی آپس میں کشیدگی چل رہی تھی، لڑائی چل رہی تھی، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے۔ 2018 کے الیکشن میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ہی یہ الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کیا تھا، اور یہ بکھر کی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ اب اس وقت یہ جو حلقہ ہے بکھر 2 پی پی 90، یہ کون سا امیدوار جیتنے جا رہا ہے، اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس وقت جو یہ موجودہ وقت ہے اس وقت کس امیدوار کے حق میں جا رہی ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، جو یہ حلقہ ہے اس کے ڈائنامکس سمجھنے بہت ضروری ہیں اگر آپ اس کا الیکشن سمجھنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو اس حلقے میں فیکٹر تھا وہ ہے کہاوت فیملی۔ پہلے اگر 2018 کے الیکشنز تک بھی دیکھا جائے تو کہاوت فیملی جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم تھی، اور یہ ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اکٹھے نہیں تھے۔ اب جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حلقے کے اندر وہ یہ ہے کہ کہاوت فیملی جو ہے اس کے درمیان ایک صلح ہوئی ہے، اور اب کہاوت فیملی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے ایک مشترکہ جو امیدوار ہے وہ اس وقت حلقے کے اندر اتار دیا اپنا۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے سعید اکبر نعمانی جو ہے سعید نعمانی کو بہت زیادہ دھچکا پہنچے گا، کیونکہ پچھلے الیکشن کے اندر سعید نعمانی جو ہے یہ ان کی برادری کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، جو تقریباً اگر آپ ایک رفلی آئیڈیا لگا لیں کہ اگر یہ پوری فیملی کا ووٹ بینک دیکھا جائے جو اس وقت مشترکہ ہے تو 15,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، یعنی 15,000 ووٹ ایسا ہے جو ان کے کہنے پہ اس حلقے میں ڈلتا ہے۔ اور پچھلی دفعہ یہ ووٹ سارے کا سارا جو تھا یہ نعمانی کو ڈلا تھا، لیکن اس دفعہ کیونکہ صلح ہو گئی اور ان کا اپنا ایک امیدوار آ گیا تو اس وجہ سے اب یہ ووٹ جو ہے وہ نعمانی کو ڈلنا بہت مشکل ہے۔ دوسرا بڑا فیکٹر اس حلقے کے اگر ڈائنامکس دیکھیں آپ تو وہ ہے مذہبی فیکٹر، کیونکہ اس حلقے کے اندر جو شیعہ ہیں وہ بھی کٹر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور بریلوی اور دیوبندیوں میں بھی یہ حلقہ خاص طور پہ ایسے سمجھے کہ یہ جنگ کا ایک تیسرا حلقہ سمجھ لیں آپ۔ جس طریقے سے جنگ میں مذہب کی بنیاد پہ جنگ کے شہری حلقے میں ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس حلقے میں بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے۔ اب معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اہل تشیع کا جو ووٹ ہے وہ ہمیشہ سے سعید نعمانی کو پڑتا ہوتا ہے، لیکن MWM جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے اہل تشیع کی، اور بکھر کا جو یہ حلقہ ہے اس کے اندر ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اب کیونکہ MWM جو ہے وہ عرفان اللہ نیازی کو سپورٹ کر چکی ہے، کیونکہ وفاق کے اندر ان کا آپس میں اتحاد ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو MWM کے کہنے پہ یا راجہ ناصر عباس صاحب کے کہنے پہ ووٹ ڈلتا تھا وہ اب ووٹ ڈلے گا عرفان اللہ نیازی کو، جو پہلے سعید نعمانی کو اس حلقے میں پڑتا ہوتا تھا۔ دیوبندی ووٹ اور جو بریلوی ووٹ ہے وہ پہلے جو ہے وہ جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ جو عرفان اللہ نیازی صاحب ہیں وہ نکال لیتے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان کو وہ ووٹ جو ہے وہ پڑ جاتا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ان فیکٹرز کے اوپر دیکھا جائے تو عرفان اللہ نیازی کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو بہتر لگے گی سعید نعمانی سے، لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو نعمانی ہے، سعید نعمانی، یہ ایک بہت مضبوط امیدوار ہے، اور تقریباً 8 دفعہ خود MP رہ چکے ہیں۔ ان کا بھائی، بھانجے، بھتیجے، بیٹے، سارے لوگ ہی جو ہے وہ سیاست میں ہیں، اور یہ یعنی حلقے کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں اس وقت۔ ان کے مقابلے میں اگر عرفان اللہ نیازی کو دیکھا جائے تو حلقے میں اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر رہے جس طریقے سے انہیں ٹیکل کرنا چاہیے تھا۔ اکیلا آدمی ہے اور پورا حلقہ جو ہے وہ کور کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک مسائل ہیں، اور وہ کیمپین اس طریقے سے جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی نہیں کر پا رہے۔ لیکن خیر، کیونکہ عرفان اللہ نیازی جو ہے ان کی پہلے عمران خان صاحب سے لڑائی چل رہی تھی، تو ان کی حسان نیازی جو بھانجا ہے عمران خان کا، ساتھ میں جو ہے وہ ثناء اللہ مستی خیل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، اور اس کے بعد لاہور سے زبیر نیازی صاحب، ان تینوں لوگوں نے مل کے جو ہے وہ صلح کروائی عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آخر کار جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا کہ جی عرفان اللہ نیازی کو ٹکٹ دے دیتے ہیں،
چاہے وہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. اس وجہ سے اب ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ، کیونکہ وسیب جو ہے یہ سرائی کی پٹی جو ہے اس کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی بہت بڑی فضا چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے جب یہ جلسہ کیا وہاں پہ جا کے تو اس کے بعد وہاں پہ پوزیشن کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن پھر بھی اگر میں اوورآل اس حلقے کے ڈائنامکس دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ جو ہے وہ 55-45 یہاں پہ یہ چل رہا ہے. اور اگر عرفان اللہ نیازی صاحب ابھی کیونکہ 3-4 دن باقی ہیں ان میں کوئی بڑا سرپرائز دے دیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو پولنگ ڈے ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے مینیج کر لیں، کیونکہ یہ بائی الیکشنز جو ہیں یہ اس وقت ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں پولنگ ڈے کو مینیج کرنے کے اوپر. اگر مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عرفان اللہ جو نیازی جو ہیں تو شاید جو ہے وہ یہ سیٹ نکل آئے، کیونکہ جو ان کے اوپوننٹ امیدوار ہیں سعید نعمانی صاحب، ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. جو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے وہ بھی اس وقت نعمانی صاحب کو سپورٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. اوپر سے کوئی بھی مرکز سے قیادت وہاں پہ نہیں پہنچی، کیونکہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ آزاد کی حیثیت سے جیت جاتے ہیں تو اس دفعہ بھی ہم آزاد حیثیت میں جو ہے وہ سیٹ نکال لیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا وہاں پہ بڑا اثر و رسوخ ہے. اس کے علاوہ جو بھکر شہر سے ایم پی ہیں، اس کے بعد جو ادھر سے تھوڑا سا آگے آ کے دوسرا حلقہ جنگ روڈ کے اوپر اس کے جو ایم پی ہیں ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے اس حلقے کے اندر، اور وہ اپنا اثر و رسوخ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عرفان اللہ نیازی کو ووٹ دیں. ایک خان صاحب والا فیکٹر ہے جو عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو چل رہا ہے، ایک ان کی ہوا چل رہی ہے. دوسرے مذہبی فیکٹر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور تیسرا اور آخری جو فیکٹر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے اینٹی نیوانی ووٹ بینک کا. اینٹی نیوانی ووٹ بینک جو ہے وہ اس حلقے میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور بہت سارا ایک بڑا ووٹ بینک ہے جو اینٹی نیوانی ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر یہ تمام فیکٹرز مل جاتے ہیں اور اگر کوئی بڑا سرپرائز دینے میں عرفان اللہ نیازی کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید یہ سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نکالے. لیکن اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ نیوانی صاحب جو ہے وہ ایزلی نکال لیں گے، کیونکہ نیک ٹو نیک جو ہے وہ یہ کمپٹیشن جو ہے وہ چل رہا ہے. اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامد ناصر. پاکستان زندہ باد.